مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ مالی سال 2020 اور 2021 کا جو بجٹ پیش کیا گیا، حکومت اسے عوام دوست بجٹ کہتی ہے، آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھتے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ سکتا ہوں۔ ہیں؟ پھر بھی آپ کے تاثرات دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جی، آپ کا سالانہ جو مجموعی قومی پیداوار کی شرح ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ منفی ہے۔ بجٹ پیش کیے جاتے ہیں، ہر سال اس کا حجم بڑھتا ہے، پہلی مرتبہ نئے سال کا حجم کم ہو گیا ہے۔ ٹیکسز کے جو اہداف ہوتے ہیں، محصولات کے جو اہداف ہوتے ہیں، ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں اہداف کم دکھائے گئے ہیں جی۔ تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ ملک جتنا یہ رہیں گے اتنا ہی ملک کو ڈبوتے چلے جائیں گے، اور پاکستان کی اب اس وقت جو کشتی ہے وہ بالکل اشکولے کھا رہی ہے، ڈوبنے کے قریب آ گئی ہے۔ خدا را اس پاکستان کو بچائیں، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ لیکن آپ یہ بھی بتائیے کہ صحت کا جو بجٹ ہے، آپ کتنا اس سے متفق ہیں کہ انہوں نے جو سیٹ کیا ہے بجٹ، اس وبا جو کرونا وائرس ہے، اس میں تو زیادہ بجٹ ہونا چاہیے تھا تاکہ صحت کے جو معاملات ہیں زیادہ احسن طریقے سے نپٹائے جائیں۔ کہیں پر بھی پیسے نہیں ہیں جی، نہ تعلیم کے لیے پیسے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں جی کہ آپ کا جو بجٹ کا جو خسارہ ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 34 اور 35 کھرب کے درمیان آ گیا ہے جی۔ یہ کہاں سے آپ پورا کریں گے؟ تو بجٹ تو ایک خیالی چیز ہو گئی نا، لہذا کوئی بجٹ نہیں ہے آپ کے ملک کا جی، ایسی ایک نمائش کی ہے اور کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہے جی۔ کون آپ کو اتنا پیسہ دے گا اور آپ کی معیشت پہ اعتماد کرے گا کہ کل آپ یہ قرض ان کو واپس کر سکیں گے جی؟ تو ہماری معیشت اس قابل نہیں ہے۔ ہم نے بجٹ سن لیا ہے اور بس اس سے زیادہ آگے کچھ بھی مت پوچھیے جی، کچھ نہیں ہے جی۔ اگر آپ گورنمنٹ کا حصہ ہوتے تو اس وبائی امراض ہے جس سے حکومت نمٹ رہی ہے، اچھا نمٹ رہی ہے، برا نمٹ رہی ہے، آپ کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے؟ آپ کس سے کیسے نمٹتے ہیں؟ خدا ہمیں ایسی حکومت کا حصہ نہ بنائے، اس اگر کا امکان نہیں ہے۔ لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے تو اصولی اختلافات کیے، ہم نے الیکشن پہ اعتراض کیا، ہم نے نتائج پہ اعتراض کیا، جو ذمہ تھے ہم نے ان کے بارے میں کھل کر شکایت کی، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ لیکن ساتھ ساتھ جہاں یہ ناجائز تھی وہاں اس کی نااہلیاں بھی تو سامنے آ رہی تھیں، اور ہم بجا طور پر ان کی نااہلیوں اور نالائقوں کی نشاندہی کرتے چلے آئے تھے۔ لیکن جب کرونا بیماری آئی اور یہ عالمی سطح کی تھی، یہ نہیں کہ صرف پاکستان کی تھی، ہم نے سیاسی اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے اس کرونا کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ہم نے کہا ہم تعاون کریں گے، ہمارے رضاکار آپ کے ساتھ تعاون کریں گے جی۔ پورے ملک میں ہماری جماعت کی تنظیموں نے اپنے اپنے ضلع کی انتظامیہ کے ساتھ براہ راست رابطے کیے ہیں اور کہا جہاں جس ہسپتال میں جس فیلڈ میں آپ کو ہمارے کارکنوں کی مدد ہو سکتی ہے، ہمارے کارکن حاضر ہیں۔ باقی ظاہر ہے جی کہ پھر جو لوازمات ہوتے ہیں، کٹس ہوتے ہیں، خدمت کرنے کی تربیت ہوتی ہے، وہ تو گورنمنٹ نے اور اداروں نے پھر دینی ہوتی ہے، لیکن ہم نے تعاون کیا۔ ہم مذہبی لوگ ہونے کے ناطے مدارس کا بھی مسئلہ تھا، مساجد کا بھی مسئلہ تھا، کہا تعلیم روک دو، ہم نے تعلیم روک دی، مدرسوں کی چھٹی کر دو، ہم نے چھٹی کر دی، امتحان روک دو، ہم نے امتحان روک دیے۔ مساجد میں محدود پیمانے پر ہم نے کہا جی 5 نفر تک بھی ہم قبول کرنے کو تیار ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں 5 سے 6 آدمی نہیں آنے چاہیے، 5 سے 10 بندے نہیں آنے چاہیے، لیکن روکے گی گورنمنٹ۔ مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، امام صاحب کا کام نہیں ہے، ہاں 5 وقت کی نماز ہو، جو آپ کے شرائط ہیں، جو آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں، ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء سب متحد ہو کر انہوں نے حکومت کو تعاون کا یقین دلایا۔ تو ہماری کوئی لڑائی ذاتی نہیں ہے، خدا نخواستہ ذاتی نفرت کی بات نہیں ہے۔ ہم بالکل اصول کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مزید اقتدار میں رکھنا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملکی مفاد کے تصور میں کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً کوئی ذاتی مفاد کسی کا ہوگا جو ایسی حکومت کو برقرار رکھنے میں وہ اپنا مفاد محفوظ تصور کرے گا، ملکی مفاد کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا جی۔ پھر ہم نے 40 سال سیاست میں ایسے گزارے ہوں گے کہ ہم ملکی مفاد ہی کو نہیں سمجھتے جی۔ اب بیرونی ایجنڈے ہم پورے کریں، باہر کے ایجنڈے جو ہیں ہمیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس قسم کے ڈمیز چاہیے جی،
اور ان کے ذریعے ہم حکومتیں کریں, گند ان کے اوپر ڈالیں, ذمہ داری ان کے اوپر ڈالیں. یہ سیاست اب نہیں ہونی چاہیے, ایک شفاف سیاست ہونی چاہیے. اگر یہ ریاست ہے اور ریاست کے کچھ جمہوری ریاست ہے تو کوئی تقاضے ہونے چاہیے. مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی جب گورنمنٹ تھی تب کشمیر کی جو قانونی حیثیت ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی. اس گورنمنٹ میں آ کے جو کشمیر کی قانونی حیثیت ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے, بلکہ 6 ماہ سے زیادہ کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے. کشمیریوں کی جو دہائیاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. حکومت کے جو کھوکھلے نعرے ہیں کہ کشمیر کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اس کو کیسے دیکھا؟ حضرت یہاں پوری خطے میں کچھ جغرافیائی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور مزید بھی کچھ جغرافیائی تبدیلیوں کے امکانات موجود ہیں. فاٹا کا بھی ایک خصوصی سٹیٹس تھا آرٹیکل 247 کے تحت آئین کے. کشمیر کا بھی ایک اسپیشل سٹیٹس تھا آرٹیکل 370 انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت. ہم نے یہاں پر آرٹیکل 247 ختم کیا, انہوں نے وہاں پر 370 ختم کیا. یہاں پر بھی کانسٹیٹیوشن غیر مؤثر تھا, وہاں پر بھی انڈین کانسٹیٹیوشن غیر مؤثر تھا. یہاں پر بھی پارلیمنٹ فاٹا کے بارے میں قانون سازی نہیں کر سکتی تھی, وہاں پر بھی پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی تھی. وہاں پر بھی پرائم منسٹر کے جورسڈکشن میں نہیں آتا تھا کشمیر, یہاں پر بھی پرائم منسٹر کے جورسڈکشن میں نہیں آتا تھا, نہ چیف منسٹر کے جورسڈکشن میں آتا تھا. وہاں پر بھی صدر جمہوریہ جو ہے وہ براہ راست وزیر اعلیٰ کے وساطت سے وہاں قانون سازی کرتا تھا. یہاں پر بھی صدر مملکت گورنر کی وساطت سے فاٹا میں کرتا تھا. کشمیر کے حوالے سے سلامتی کونسل کے 1949 کی قراردادیں اس میں انوالو تھیں. یہاں پر 1892-93 کے جو معاہدات اس زمانے کے تھے وہ انوالو تھے جی. تو یہ برابر کی پوزیشن تھی. یہاں پر بھی 10-15 سال آپریشن کیے گئے. قبائل پر جو گزری وہ بھی انسانی حقوق کا ایک تاریخ کا حصہ ہے. کشمیریوں پر جو وہاں گزر رہی ہے وہاں کی انسانی حقوق بھی تاریخ کا کوئی حصہ ہے. یہ چیزیں جو ہے ہمیں انسان کی بنیاد پر سوچنا چاہیے. ہم پاکستانی ہیں, ہمیں کشمیریوں سے جو ہمدردی ہے, میں 8-9 سال ان کا مقدمہ براہ راست لڑتا چلا آ رہا ہوں. ہم نے کشمیر میں جا کر, کیمپوں میں جا کر, کوئی چیئرمین عام کیمپوں تک نہیں پہنچا ہے, اور پھر اس کے بعد جو یہاں پر ان کی مدد بند کی گئی سرکاری سطح پر, تو ہم نے احتجاج کیا اس کے اوپر. لیکن اب یہ ہے کہ اسٹیٹ ایک رخ کر چکی تھی اور یہ اس طرف کا سفر تھا جس کا فیصلہ جو ہے وہ اس صورت میں ہوا کشمیر کے اندر جو آپ کو نظر آیا. بہت شکریہ. ایک آخری سوال میں کروں گا کہ کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں جا کر ہوگا یا OIC سے مل کر ہوگا یا پاکستان اپنے زور بازو جو ہے اسے حل کرے گا, یہ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ نہیں, یہ تو بس اب ہو چکا ہے. کشمیر ہم دے چکے ہیں. اب یہ جو ہم انسانی حقوقی گزارا کر رہے ہیں اس کے اوپر, تاکہ پبلک کو ذرا تھوڑی سی اور کشمیریوں کو ذرا تھوڑا سا ہم احساس دے رہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ان کو چھوڑ چکے ہیں. اب دھوکہ ہم دیتے ہیں کشمیریوں کو. جتنا دھوکہ ہم دے چکے ہیں مزید وہ دھوکہ کھانے کے ان کو دھوکہ دینے کے متحمل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے.